آیت کریمہ نمبر 6 سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ آیت کریمہ نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں پہلے بھی آپ نے درس میں سماعت کیا، اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول طہارت کو بیان کیا ہے، اور ایک طہارت اصغر ہوتی ہے، چھوٹی طہارت وضو، اس کے 4 فرائض آپ نے سماعت کیے تھے، اور ایک طہارت اکبر ہوتی ہے، نجاست اکبر انسان کو لاحق ہو تو اس کے لیے طہارت اکبر غسل ہوگا، اس کی بھی باتیں آپ کے سامنے کچھ عرض گزار ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ بعض دفعہ مجبوری میں طہارت اصغر ہو یا طہارت اکبر ہو، پانی تمہیں میسر ہی نہیں، یا پانی پہ تم قادر ہی نہیں، یا تم شدید بیمار ہو تو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، تو فرمایا اس کا نعم البدل تیمم ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو طہارت اصغر کا ذکر ہوا تھا، طہارت اصغر میں 4 فرائض کا ذکر ہوا تھا کہ طہارت اصغر میں 4 فرض ہیں، باقی میں نے عرض کیا تھا سنت بے شمار ہیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن نے صرف فرائض کا ذکر کیا، سنن کو، مستحبات کو، آداب کو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ترجمہ میں نے پہلے کیا تھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے بنیادی چیزیں 4 ہیں،
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی مرکزی چیزیں اسلام میں 4 ہیں۔ نمبر 1 طہارت ہے، اسی طہارت پر ہماری بات ہو رہی ہے، پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ طہارت اصغر ہو چاہے وہ طہارت اکبر ہو، پاکیزگی حاصل کرنا۔ اور شاہ ولی اللہ کا انداز ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ پاکیزگی جس طرح ظاہر کی ہوتی ہے اسی طرح باطن کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں دونوں قسم کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ طہارت اصغر میں بھی آپ نے سماعت کیا تھا، پاکیزگی میں نے کہا بدن کے ظاہر کی بھی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی۔ دوسری بات شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میں طہارت پاکیزگی پر آنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں اخبات ہے اسلام میں مرکزی چیز، کہ عاجزی، تواضع، اور کس کے سامنے؟ مالک الملک کے سامنے، خلاق عالم کے سامنے، پیدا کرنے والے اور رازق کے سامنے عاجزی کرو، اور پھر باقی اس کی مخلوق کے سامنے بھی عاجزی ہو، تواضع ہو، تکبر نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک مرکزی رکن ہے، اخبات، عاجزی۔ پھر اس عاجزی میں نماز بھی آئے گی، اس عاجزی میں بے دیگر احکام بھی آتے رہتے ہیں۔ نماز خود ایک عاجزی کا نام ہے نا، جس طرح طہارت ایک پاکیزگی کا نام ہے، ظاہری پاکیزگی ہو، باطنی، باطن میں بھی عقیدے کو پاک رکھ، ظاہری بدن کو بھی پاک رکھ۔ تو پھر اخبات میں چلا جا، عاجزی کر، اور عاجزی پھر ظاہر اور باطن کی دونوں کی ہوتی ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم، اپنی عاجزی، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعظیم، اب خود عاجز۔ ہاتھوں سے بھی عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جی ربا تیرے سامنے۔ اعضاء سے بھی عاجزی اور زبان سے بھی عاجزی، اور اس کی بڑائی ہوتی ہے، اپنی عاجزی اس کی بڑائی ہے، یہ اخبات ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے تیسری، سماحت، ہمارے دین کا حصہ۔ سماحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا حرکات سے بچنا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اور ہمارا اسلام گھٹیا حرکات سے بچاتا ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں درس میں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، حسد سے بچو، لالچ سے بچو، طمع سے بچو، یہ حرص سے بچو، کینے سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو۔ یہ کمینہ حرکات ہوتی ہیں، فرمایا یہ کمینگی سے بچنا، سماحت کرو، اعلیٰ صفات اختیار کرو، بری صفات سے دور رہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور قرآن اسی پر زور دیتا ہے۔ اور چوتھی بات شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارے دین کا مرکزی رکن عدالت ہے، پھر عدل، انصاف، ہر موقع پر انصاف اور عدل کو اپنائے رکھو۔ رب کے ساتھ بھی انصاف کرو کہ اس کا کوئی کائنات میں ثانی نہیں ہے۔ اپنی ذات سے بھی انصاف کر کہ اتنا بوجھ اس پہ ڈال، گناہ جتنا یہ کل برداشت کر سکے، اتنا تباہ نہ کر جتنے بیچارے جان کو تباہی ہو جائے، روح کو تباہ۔ پھر اپنے اللہ کے ساتھ بھی انصاف، اپنے ساتھ بھی انصاف، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف، اپنوں کے ساتھ انصاف، بیگانوں کے ساتھ انصاف، کہ ہر طرف انصاف، عدل ہو اور ظلم کا دروازہ بند ہو جائے۔ فرمایا یہ ہمارے اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں 4۔ اور شاہ ولی اللہ پھر فرما دیتے ہیں، ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، دنیا کا کوئی قانون پیش کرو اس جیسی صفات لا کر دکھائے۔ یہ ہمارا دین کی 4 بنیادی رکن ہے، اس نے پوری انسانوں کی زندگی کو احاطہ کر لیا ہے، اور دنیا میں سارا ظلم، ساری تعدی، سارا جبر و نقصان اور گناہوں سے انسان پاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مرکزی رکن میں سے 4 ارکان میں سے آپ کے سامنے طہارت کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ طہارت اب میں نے عرض کیا ظاہری اعضاء کا۔ طہارت اصغر میں ظاہری اعضاء کو دھونا پڑتا ہے۔ کس کو؟ ظاہری اعضاء، چہرہ دھونا ہے فرض، وہ میں نے بتا دیا، بازو دھونے ہیں،
کوہنیوں سمیت ظاہری عضو ہے۔ پاؤں دھونے ہیں اور سر کا مسح، اللہ نے فرمایا نہ، یہ سر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، فلہذا یہ ظاہری اعضاء میں نہیں ہے، کم رہتا ہے۔ دوسری بات ہے بیمار ہو جاؤ گے، 5 وقت میں اس کو دھو جاؤ گے، پھر سردیوں میں دھو گے بیمار ہو جاؤ گے۔ فرمایا گیلا کر کے تم ہاتھ پھیر لینا، تمہارے سر کو بھی پاک کر دوں گا، سر کے اندر آنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی پاک کر دوں گا۔ یہ وہ رب کریم کی ایک فضل ہے۔ تو کتنے فرض ہو گئے تھے؟ 4 ظاہری اعضاء۔ اور ظاہری اعضاء کے بعد اگلی ایک بات سنو، پھر اگلی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہم نے ظاہری اعضاء دھو لیے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جس وقت چہرے پر لگتا ہے نا، لگ کر جدا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ہی انسان کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ نہیں جڑیں گے، صغیرہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا تحت الاشفار، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جڑ جاتا ہے۔ اور پلکیں تو گڑبڑ کرتی ہیں نا، بد نظری نہیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، تو وضو کے ذریعے سے اللہ ان باتوں کو پکے ارادے کے ساتھ گور گور کر دیکھنا نہیں، اچانک نظر پڑی، نظر ہٹا دو، اور وضو کیا تھا، سارے گناہ دھل گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پلکوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ ہاتھ بازو دھوتا ہے، فرمایا بازو سے بھی حرجت الحتائی حتی تحت اظفارہ، اللہ فرمایا گناہ ایسے جڑتے ہیں ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ چھپا ہوگا وہ بھی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ ناخنوں کے نیچے ہم اہتمام اتنا نہیں کرتے ہیں کہ پانی پہنچے، لیکن اثر گناہ کا ہوتا ہے ناخن کے نیچے بھی، ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے، نیکی کا بھی اثر ہے، نیکی کا اثر زیادہ ہے نا، نیکی نے آ کر سب کو دوڑ ڈالا ہے، اظفار کو بھی صاف کر دیا، ناخنوں کو بھی۔ اور پھر فرما دیا ہے پاؤں کو دو، پاؤں والے گناہ جو پاؤں سے چل کر کیے، ادھر چکر ادھر مکر، ادھر دوڑے ناجائز گئے تھے، اللہ دھل دے گا۔ اور سب کا مرکز اور محور سر ہے، سر سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، قوت متفکرہ گدی کے پاس ہے، وہ سوچتی یہ کروں یہ کروں، پھر بندہ حرکت کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو کھینچا، کسی کو تانی کی، پھر زبان کو حرکت دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ قوت متفکرہ کرتی ہے۔ یہ ہے اصل۔ اس لیے اللہ نے فرمایا گیلا کر کے ہاتھ سر پہ پھیر دینا، یہ چھوٹی موٹی خطائیں دماغ میں جو آئی ہیں میں نے معاف کر دی ہیں۔ کتنا کریم رب ہے۔ ظاہری اعضاء کی میل کچیل بھی دھل گئی اور گناہ بھی دھل گئے، چہرے کے گناہ دھل گئے، بازوؤں کے دھل گئے، اور پاؤں کے دھل گئے، دماغ کے دھل گئے، باقی بدن بھی تو ہے، اس کے گناہ کدھر گئے؟ اللہ اکبر۔ 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا وضو کے بعد ایک بات یہ کہ وضو کے بعد طہارت اصغر کے بعد کیا پڑھو؟ وضو مکمل ہو گیا، وضو کے درمیان میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بس چپ کر کے وضو مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روایتوں میں آتی ہے، فرمایا کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے بڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا معنی بھی تھوڑا بہت آپ کو آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، واشہد ان محمد عبدہ رسول، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے پیغام لاتا ہے ہم تک، وعبدہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے پیغام ہم تک لاتا ہے۔ جب یہ بات کہہ دی جائے، نبی کی رسالت کا اقرار ہو گیا، نبی کی عبودیت کا اقرار ہو گیا، اور فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، میں نے ظاہری اعضاء دھوئے، تو میرے اندر کو بھی دھو دیکھ بیماریوں سے، واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا وضو کر کے یہ دعا پڑھ تو تیرا ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا ہے۔ یہ طہارت ہوئی، کیسا بہترین سلیقہ اللہ نے دین کے لیے رکھا ہے، کیسا کریم رب ہے۔
دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم بتائی ہے، عمل کرنے ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے نا، لوٹا ہوتا تھا اس وقت، ہمارے ہاں ٹوٹیاں بھی آ چکی ہیں، کہیں لوٹی بھی ہیں، کہیں پانی کی قلت ہے تو شہر کے اندر بھی لوگوں نے لوٹے رکھ دیے ہیں کہ ٹوٹیوں میں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، لوٹے میں بھر کر استعمال کرو ایک لوٹا۔ دیہات میں بھی لوٹا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی لوٹا تھا، اگر ٹوٹی بھی ہے تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نا سارے صحابہ کو وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، نئے آئے ہوئے لوگ تھے، مسجد نبی کے باہر بیٹھے، وضو کا طریقہ اونچی جگہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، سارا سنت کے مطابق وضو کیا نا، آخر میں لوٹے میں تھوڑا سا پانی بچ گیا، سب لوگوں کے سامنے لوٹے کو چلو میں ڈالا، چلو کھڑے ہو کر ایک چلو پانی پی لیا، چلو پانی پی کر فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ایک چلو دو چلو پانی کھڑے ہو کر پینے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے عام دنوں میں، لیکن اس پانی کو دو چلو کو کھڑے ہو کر پیو۔ منع کیوں کیا عام پانی کو؟ کہ عام پانی پیو گے تو اصل محل میں پانی جانے کے بجائے کھڑے ہو کر پیو گے، رگیں کھلی ہیں تو اصل محل سے ہٹ کر دوسری رگوں میں پانی چلا جائے گا، اور دوسری رگوں میں پانی جائے گا تو بیماریاں لگ جائیں گی نا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے بیٹھ کر پیو، اور اس وضو کے بعد دو چلو کھڑے ہو کر پیو، رگیں کھلی جانے دو ساری رگوں میں، اور فرمایا یا ربا میں نے ظاہری آزاد ہوئے، اس چلو سے میرے اندر کو دو ڈال، بیماریوں کو صاف کر۔ فرمایا یہ ایک دو چلو پینے ہوتے ہیں، یہ سنت ہے کھڑے ہو کر، یہ پانی پینے سنت ہے، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا فائدے والا ہے، شفا والے ہیں یہ دونوں پانی۔ یہ وضو کے بعد ٹوٹی مکمل ہوگی، کھڑے ہو کر بندہ ایک چلو پی لے کھڑے ہو کر، اور پھر ایک کھڑے ہو کر پہلے چلو پیے، پھر میں نے ابھی بتایا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو ظاہری طہارت بھی ہو گئی اور باطنی طہارت بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چلو کے ساتھ بھی پاکی اور اس کے ساتھ پاکی آ جاتی ہے، یہ اللہ نے خیر رکھی ہے وضو میں۔ یہ طہارت کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ ایک فائدہ اور عرض کر دوں، میں نے ایک اہم بات اور کرنی تھی، ایک ساتھی نے اشکال بھی کیا ہے، ذہن میں تھی بھی پرسوں بھی لیکن میں نے چھیڑا نہیں تھا اس کو۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ من ذکر بسم اللہ، جس نے بسم اللہ پڑھی، وتوضع اور پھر وضو شروع کیا بسم اللہ کر کے، تو کان وضوہ تطہیرا للجمیع الاعضاء، اس کا وضو انسان کے سارے اعضاء کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بسم اللہ کے بغیر وضو کیا، یہی اعضاء جو دھلے ہیں ان کی صفائی ہوگی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کر کے وضو کرو، بسم اللہ کی برکت سے صرف یہ اعضاء جو چہرہ دھوئے، یہ اعضاء دھوئے، پاؤں دھوئے، سر مسا، نہ پورے 360 جوڑ صاف ہو جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے نا، بسم اللہ کی تو برکتیں اپنی جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، بسم اللہ کر کے وضو کرنا سنت میں شامل ہے۔ اسی طہارت کے حوالے سے ایک بات وہ آپ نے سنی تھی پرسوں، کہ ابھی بھی میں نے دہرایا تھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو کے 4، طہارت اصغر کے 4 فرض ہیں، ان میں سے ایک چہرے پورے کا دھونا، وہ میں نے حد بتائی تھی۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازو دھونا، نمبر 3 سر کا، نمبر 4 ٹہنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ بعض دفعہ ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا بعض گہری بات کا، بعض باتیں ذرا گہری ہوتی ہیں، ہم سادہ انداز میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن باہر شیطان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے شیطان ہیں، دین کو عمل نہیں کرتے ہیں، دین میں شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ایک ساتھی نے ابھی سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے بھی علم میں ہے،
وہ لوگ یہ زیادہ اشکال کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ آتا ہے یہ اصل میں دین کے مخالف ہے، نام دین کا ہے لیکن مخالف دین کے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی پاؤں کو دھونا چاہیے یا پاؤں پر مسح کرنا چاہیے؟ پاؤں پر تو مسح ہے، بات سمجھ آئیے، پاؤں دھونے نہیں ہے، پاؤں پر مسح ہے۔ پتہ ہے کون کہتا ہے؟ جی پاگل خان کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، جن کا دین ہین نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بھائی کہتا ہے اہل تشیع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاؤں دھونے نہیں ہے، پاؤں پر مسح ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ سے سوال کیا، چونکہ درس کے اعتبار سے ساتھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بہت بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعد وہ کہتے ہیں تم نے درس کیا سنا ہوا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا۔ تو بہت ساری باتیں علماء کی باریکیوں کی ہوتی ہیں، ان کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ سے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو قرآن نے کہا، اور اس فرق کو میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ساتھی نے بھی یہی کہا جی یہ تو مسح کا ذکر آیا ہے، اور کہتے ہیں وہ قرآن میں مسح کا ذکر آیا، مسح کا نہیں آیا۔ آپ توجہ کرنا، کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، نماز کی طرف کھڑا ہونے لگو، کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ تو پہلا کام کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کس کو دھو لو؟ یہ وجوہ ہی کے ساتھ تعلق لگتا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو دھو لو، الی المرافق، کہنیوں تک۔ اور نمبر 3، وامسحوا برؤوسکم، توجہ کی ہے، میں نے پڑھتے وقت بھی اپنے انداز میں پڑھا تھا گرامر کے اصول میں، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ قرآن نے ترتیب بتائی، پہلے چہرہ دھوتے ہیں، پھر بازو، پھر مسح ہی کرتے ہیں نا، قرآن اسی ترتیب پہ جا رہا ہے، ہم اسی ترتیب پہ ہیں، لیکن پاؤں کی ترتیب چوتھے نمبر پہ تھی، اسی لیے قرآن نے پھر کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب بعض کہتے ہیں یہ تو مسح کے بعد رؤوس کا بھی مسح ہے، وَأَرْجُلَ، اور پاؤں کا بھی مسح ہے، اس کے بعد آیا ہے، یہ تو مسح ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کو بڑی غلطی لگی، نہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ عربی گرامر میں با جارہ ہوتی ہے، اس کو ہم با جارہ کہتے ہیں عربی گرامر اپنے طلباء کو پڑھاتے وقت۔ رؤوسکم کو یہ کہتی میں جر دوں گی، جر کا معنی زیر دوں گی میں، اور میں زیر دے کر یہ بتاؤں گی کہ یہ وامسحوا کا معمول ہے، اس پر مسح کرو، ممسوح ہے یہ۔ اور آگے واو کے بعد آپ کو نظر آیا کیا آیا ہوا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ، واو کو ہم عاطفہ کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور ہونا یہ چاہیے اگر یہ مسح ہے تو پھر وَأَرْجُلِكُمْ ہونا چاہیے، لیکن آگے قرآن نے انداز بدل کر کیا کہہ دیا؟ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم کے اوپر زبر آئیے، ہم اس کو نصب بھی کہہ دیتے ہیں عربی گرامر میں، کہ اس کا تعلق رؤوس کے ساتھ نہیں ہے کہ رؤوس والا کام پاؤں پہ کرو، جس طرح وجوہکم زبر کے ساتھ ہے، ایدیکم کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ ہے، وَأَرْجُلَكُمْ یہ بھی زبر کے ساتھ ہے، یہ فغسلو کے تحت ہے، یہ وامسحوا کے تحت نہیں ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی کہا کرتے ہیں یہ علماء کی ایک بڑی محنت ہے، عربی گرامر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے طلباء سب سے زیادہ عربی گرامر سے الجھ جاتے ہیں، بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ جو 8 سالہ رگڑا ہم دیتے ہیں نا، زیر زبر کی بھی کھال اتاری جاتی وہاں پر، ادھر تو ہم سادہ انداز میں عوام کے سمجھانے کے لیے ایک درس دے دیتے ہیں، وگرنہ زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، زیر آ بھی سکتی یا نہیں آ سکتی، اس کی بھی کھال اتاری جاتی ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں یہ زیر زبر نہیں ہوتی ہیں۔ طالب علم کو گرامر پڑھانے کے بعد کہتے ہیں زیر بھی لگا زبر بھی لگا، غلط لگا، یہ سوال ہو جاتا ہے کیوں زبر پڑھی آپ نے؟ جواب دے، اصول بتا، زیر پڑھی تو کیوں پڑھی ہے؟ یہ ساری تفصیل گرفت کر کے اس کی جاتے ہیں۔ یہ ایسے 8 سال میں مولوی نہیں بنتا ہے، یہ بڑے رگڑے لگتے ہیں اس کو، اور چنگے رگڑے لگے ہوتے ہیں،
अल्लाह अकबर। ये एक मेयार पे उतर कर आते हैं, कुरान की ज़ेर व ज़बर के मुताल्लिक़ फिर सारा कुछ करते हैं। ये तो इस ज़बर ने बताया है, अभी आप समझ चुके हैं कि अर्जुला का ताल्लुक़ वमसहू बिरुऊसिकुम के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? फगसिलू के साथ है। बात समझ आ गई है? हल हो गई ये बात। एक दूसरी बात, अब हम जाएंगे जिस पर कुरान उतरा है, किसके पास? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिस पर कुरान उतरा है। और नंबर 2, जिनके सामने कुरान उतरा है, सहाबाई किराम के पास हम पहुंचेंगे। असल वो हैं, हम कुरान वाले से पूछेंगे, तेरे ऊपर कुरान उतरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी पाँव का मसा नहीं किया, गसल किया है। क्या कहा मैंने? पूरी ज़िंदगी मसा पाँव पर नहीं किया। क्या किया है? कुरान को नबी ज़्यादा जानता है, बाद वाले ज़्यादा जानते हैं। तो फिर इस तरतीब के मुताबिक हुआ। अर्जुलकुम को मैंने कहा ये किसके तहत दाखिल है? फगसिलू के तहत है। मेरी बात समझ आइए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मसा नहीं किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? गसल। तो गसल ही किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी। सहाबाए किराम से पूछा, आप क्या करते हैं? वो कहते हैं हम गसल करेंगे। सहाबा जिससे पूछते हैं वो गसल करते हैं। हज़रत अली से पूछा रज़ी अल्लाह तआला, वो कहता गसल है जी धोना। मैं गसल का लफ्ज़ कहता हूँ, कारी साहब कहते हैं धोना। तो हज़रत अली भी कहते हैं पाँव धोने हैं। ओ जी कोई मसा कर ले, का वुज़ू नहीं हुआ। कौन कहता है? हज़रत अली ने कहा वुज़ू नहीं होता है। और इधर अली 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 का पहला नंबर। तो पहला नंबर किस चीज़ में है ये भी पता नहीं है। बात एक भी नहीं मानते हैं, बात एक भी नहीं मानते हैं। अली का नारा लगा लेते हैं। नारा लगाने से नहीं होता है। हमारे यहाँ भी ये हो गया है, आशिक रसूल, इश्क रसूल में जान भी कबूल है, जान भी, मौत भी कबूल है, काम कुछ नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको अमली तौर पर आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। सारे सहाबा क्या करते थे? पाँव को धोते थे। ये कहते ना जी धोना नहीं है हमने। अच्छा जिद, अब इस जिद का कोई हल है? मेरी बात समझ आई है? कुरान ने ग्रामर के उसूल से भी बता दिया कि ये पाँव का धोना है। जिस पर कुरान उतरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी पाँव धोते थे। जिन सहाबा के सामने कुरान उतरा, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा, वो भी पाँव धोते थे। बात समझ आ गई? फिर पीछे क्या रहा? फिर मैं कहूँ मैं बड़ा? ना ना ना, कोई हैसियत नहीं हमारी। हैसियत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, उनके शागिर्दों की है। वो अज़मत वाले लोग हैं, हम उनको लेकर चलेंगे, उससे हटकर हम चल ही नहीं सकते हैं। बात समझ आई? और वो कहते हैं ना, वो अल्लाह माफ़ फरमाए, कहते हैं सहाबा को छोड़ो, उनका नाम ही न लेना। अच्छा क्यों न ले? कहते हैं फलां फलां फलां, आगे बकवासात। जो उनको बुरा कहते हैं हमारे नज़दीक वो परले दर्जे का बुरा है। हम तुम्हें क्या पूछें? अज़मत वाले लोग थे, दीन का बुनियाद वो है, नबी की शागिर्द वो हैं, दीन नबी से सीख कर उन्होंने हमें पहुंचाया है। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें करें। भूखे प्यासे रहकर दीन हम तक पहुंचा और देनदारी के साथ पहुंचाया है। बात समझ आ गई है? अब एक और बात सुनो। एक और बात, शरीयत में तहफीफ है, बड़ा दीन सहूलत वाला है। आजकल सर्दी है, मोज़ा पहना हो। मोज़ा जानते हैं? आजकल लफ्ज़ मोज़े का लोग जराबों को भी मोज़ा कहने लग गए हैं। छोटी जराबें उनको भी मोज़ा कहते हैं ना। मैं मोज़ा अरबी वाला पढ़ता हूँ। अच्छा, हुफ़ैन, अरबी वाला मोज़ा हुफ़ैन होता है, वो चमड़े का होता है या टाट का होता है, या किसका? टाट का। आजकल हमारे यहाँ रगज़ीन की कुछ चीज़ें आ गई हैं, रगज़ीन भी आ चुका है, और चमड़ा भी होता है। चमड़े का मोज़ा होता है, पाँव में चढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर पानी गिरे तो पानी अंदर नहीं जाता है। बात समझ आइए? वो रगज़ीन का भी है। रगज़ीन के अलावा भी कुछ क्वालिटियाँ महसूस हुई हैं, कोई आई हैं वजूद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मौज़ों पर मसा किया है। क्या कहा मैंने? इन मौज़ों पर मसा। कौन से मोज़े? चमड़े वाले। नंबर 2 कौन से? टाट वाले।
टाट उस वक्त होती थी, मोटा कपड़ा होता था, अच्छा उसकी जराब बना लो, वो जराब फिर बगैर बांधे मोटे कपड़े की जराब ऊपर चढ़ा दो, टिकी रहती है। और ये हमारी जराब में रबड़ है, ये कहाँ टिकती है, समझ आ गई है। वो टाट की होती थी। अब टाट की जराब के ऊपर गीला करके हाथ फेरो, नीचे पाँव गीला नहीं होता है, बात समझ आइए। मोज़ों पर नबी ने मसक किया, चमड़े पर किया, टाट का मोज़ा था उस पर मसक किया है, उसके मसक का जवाज़ है, वो मुतअद्दिद हदीसों में है। हसन बसरी कहते हैं मेरे पास 70 बदरी सहाबा की रवायतें आई हैं, मोज़ों पर नबी ने मसक किया। कितने? एक आदमी भी काफ़ी था, 70। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कुरान ने गसल का कहा था, मैं मजबूर था, और मेरे पास मुकाबले में 80 से ज़ायद रवायतें जब आईं, हत्ता जानी मिस्ल ज़ोए नहार, ऐसे रवायतें मेरे पास आईं जैसे चढ़ता सूरज। फिर मैंने उन रवायतों को लिया है और फिर मैंने कह दिया ठीक है जी, मोज़े ना हो तो गसल है, धोने पाँव को, मोज़े हैं तो मसा है, बात समझ आ गई है। फिर मोज़े हों तो मसा कर सकते हैं। और वो आप जैसे मुकीम साथी हैं, बूढ़े लोग हैं, चमड़े का मोज़ा पहन लो, सर्दियों में बार बार पाँव धोना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मोज़ा पहना होगा, वुज़ू करके मोज़ा पहन लेना, वुज़ू करके मोज़ा पहन लिया। कब तक चलेगा? मुकीम आदमी 24 घंटे चला सकता है। कब से? पहनने से नहीं, जब वुज़ू टूटेगा। सुबह नमाज के बाद आपने सुबह नमाज के लिए वुज़ू कर दिया, अब नमाज के बाद आपने मोज़ा चढ़ा दिया, वुज़ू आपका 8 बजे टूटा, 7 बजे टूटा, जब टूटा उस वक़्त से लेकर अगले टाइम तक आपको इजाज़त शरीयत देती, वुज़ू करना पड़े तो चेहरा धो, बाजू धो, सर का मसा कर और पाँव पे भी मसा कर, बस जान छूटी। आसानी है या नहीं है? और ये बूढ़ों के लिए अच्छा है, कमज़ोरों के लिए अच्छा है, फिर ठंडे पानी वालों के लिए बहुत अच्छा है। पाँव धोने बड़े मुश्किल होते हैं ठंडे पानी से, कमज़ोर मखलूक हो गई इस वक्त शरीयत। जी ना, बैतुल हला गंदी जगह से फिर बचाना पड़ेगा उसको, उसके साथ हमने नमाज पढ़नी है। फिर उसके लिए बूट इस्तेमाल कर या चप्पल भी कर, तो फिर चप्पल साफ़ इस्तेमाल करके पहननी पड़ेगी, वो तो फिर उसके साथ। तो उस पर मसा कैसे है? वो आसानी के साथ तरीका, हाथ गीला किया तो ऐसे हाथ ऐसे कर दे, बस हो गया मसा। ये अल्लाह के नबी का तरीका है। मुगीरा बिन शोबा की रवायत में आता है, मैं नबी के साथ ग़ज़वा तबूक में था। ग़ज़वा तबूक सफ़र में आदमी 3 दिन तक 3 रातों तक 3 दिन 3 रात तक मोज़ों पर मसा कर सकता है, बाद में उतार दे, नया वुज़ू करके दोबारा पहन लेना। और वैसे सुबह पहनो, शाम में शाह की नमाज पढ़ी, सोते वक्त उतार दो, सुबह फिर पहनो, शाम को फिर उतार देना। पाँच तुम्हें सहूलत है, अल्लाह ने कितनी बड़ी सहूलत दी है वो मज़ा। अब जिस वक्त हमने कहा मोज़ों पर मसा करो, हदीस में है, कहते हैं मोज़ों पर मसा नहीं होता है, जो मोज़ों पर मसा करता है वो काफिर है। जाओ, नहीं समझ आई बात समझ आई बुजुर्गों? मोज़े नहीं है तो कहते हैं मसा करो, गसल नहीं है, धोना नहीं है पाँव को। मेरी बात समझ आई है? मोज़े अगर नहीं है तो कहते हैं मसा है, जब मोज़े पहने हम कहते हैं मसा है, कहते हैं ना अब मसा नहीं है, दिमाग खराब है। मेरी बात समझे? फिर सीधी बात है, कहो हम दीन की मुखालिफत करेंगे, हम कुरान की भी मुखालिफत, हदीस की भी मुखालिफत करेंगे। अब इनका क्या एतबार है? पागलों का, इन पागलों की ऐसी कहानी है, अल्लाह सबको बचाए। बात समझ आ गई है? ये ज़िद है, ज़िद का कोई भी इलाज। और मैंने बता दिया, हमने उसूल रखना है, कुरान को समझना है अरबी ग्रामर के साथ, फिर उस तरीके से समझना है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने समझाया है या फिर उसके शागिर्दों ने समझाया। अपनी तरफ से मैं भी डंडी मारूं तो गलत, कोई और भी डंडी मारे तो गलत है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह तू रहमत के फ़ैसले फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह दीन के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक नसीब फरमा, दीन को सही समझने की तौफ़ीक नसीब फरमा, हर शुकूक व शुबहात से, बातिल परस्त तबके की शर से महफूज सलामत फरमा, दोनों जहानों की खैर नसीब फरमा। या अल्लाह तू रहमत का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। बाद हजरात ने अपनी परेशानी का जिक्र किया है कि कर्ज़े की परेशानी, दुआ फरमाए अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। एक साहब ने अपनी घरेलू परेशानी का जिक्र किया, दुआ फरमाए अल्लाह उनकी घरेलू परेशानी से उनको निजात नसीब फरमाए।
ایک صاحب نے اپنی بیماری کا ذکر کیا کہ میں بڑے عرصے سے بیمار ہوں، بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں، تو دعا فرمائیں بڑا ڈاکٹر رب العالمین اللہ تو اس کی بیماری کو شفا نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، تو اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں، بڑا حکیم کوئی بھی نہیں، ربا تو بڑا حکیم ہے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے، ان کے خلاف صہیونی طاقتوں کو، یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ کل پرسوں فوت ہو گئے تھے، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، دین کی خدمت گزار تھے، عالم بھی تھے، لیکن عالم ہو کر وہ علماء کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ایک ضرب المثل انسان تھے، طلباء کی، علماء کی بڑی خدمت اس نے کی، دور دراز ملک پاکستان میں۔ بابا عبدالشکور صاحب تھے، کتب خانہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ تعلیم القرآن کے نیچے بڑے عرصے سے کتابوں کا کام کیا، لیکن طلباء اور علماء کی بڑی خدمت کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، اللہ اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا دے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔